السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افسر کوڈلیپیٹ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا اسٹیٹ جنرل سیکریٹری بات کر رہا ہوں۔ آج جو پورے دیش بھر میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے خلاف جو آبجیکشن فائل کرنے کی جو مہم چل رہی ہے، اس مہم میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بھی بہت بڑے پیمانے پر جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے آبجیکشن کال فار کیا گیا ہے، اس میں اپنے آبجیکشن فائل کرنے کے لیے گھر گھر جا کر بیداری پیدا کر رہی ہے۔ تو جب ہم فیلڈ میں گئے تو بہت سارے لوگوں کو یہ وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے اور اس کے آ جانے سے کیا تکلفات ہو سکتے ہیں، یہ چیز کے بارے میں بیسک نالج بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ وائس میسیج میں ڈال رہا ہوں، جو بھی مسلمانوں کے گھر میں جا کر یہ اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں بیسک کچھ چیزیں بتانا ہے۔ دیکھیے، پچھلے 5 سال میں یہ این ڈی اے حکومت آنے کے بعد ایک بھی بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو نہیں آئی ہے۔ ایسی یہ فرسٹ بل ہے جو پچھلے 5 سال میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 جو کہ لاسٹ اگست 8 تاریخ کو، اگست 8 2024 کو جو مائنورٹی افیئرس منسٹر ہیں کرن رجیجو نے ایک بل پریزنٹ کیا تھا، اس کو سخت مخالفت اپوزیشن آنے کے بعد یہ پہلی ایسی بل ہے جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی گئی ہے۔ اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو یہ بل آنے کے بعد جے پی سی کمیٹی پبلک سے اپنا آبجیکشنز، یعنی جو بھی اس کو اپوز کرنے والے ہیں یا فار کرنے والے ہیں، کیوں اپوز کر رہے ہیں، کیوں فار کر رہے ہیں، وہ آبجیکشنز کال فار کر کے ہے۔ اور یہ تقریباً سپٹمبر 13 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، تب تک بھی آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے اور دیگر تنظیموں کے ذریعے سے یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے، ابھی تک کا میرا نالج میں تقریباً 10 لاکھ تک آبجیکشن فائل ہو چکے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اور بھی اس کو زیادہ بڑھانا ہے۔ تو لہٰذا یہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 بہت ہی خطرناک بل ہے۔ اگر یہ بل آئے گی تو ہمارے کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں، جو آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 25 میں جو فریڈم آف ہمارے ریلیجیس رائٹس ملا ہے، یہ فریڈم آف ریلیجنس کے اوپر حملہ ہے۔ کیونکہ وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف کو ہمیں جو اللہ کے نام پر، یعنی خدا کے نام پر کوئی چیریٹی کے پرپس یا ریلیجیس پرپس یا ایجوکیشنل پرپس اپنی جو جائیداد ہے، وہ جائیداد کو وقف کرتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہ کوئی گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ جیسا کہ دیگر مذہبوں میں ٹرسٹ کے ذریعے سے بہت سارے ادارے چلتے ہیں، جو بھی ٹرسٹ کو جائیداد دیں گے تو وہ ٹرسٹی جو رہتے ہیں انہوں سپریم پاور رہتے ہیں، وہ ٹرسٹی مل کر وہ جائیداد کو مینٹین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً انڈیا میں اب کی ڈیٹ پر تقریباً 9 لاکھ ایکرز لینڈ جو ہے وقف بورڈ کے انڈر چیریٹی پرپز یا ریلیجیس پرپز یا ایجوکیشنل پرپز بہت سارے ہمارے آبا اور اجدادوں نے وقف کی ہوئی زمین ہے۔ تو یہ تقریباً 3800 کلومیٹر کے دائرے میں اتنی لمبی جائیداد ہے یہ، اور یہ زمین کو، یہ جائیداد کو کوئی گورنمنٹ کلیم نہیں کر سکتی۔ لیکن ابھی جو بل لائی گئی ہے، یہ بل لانے سے آنے والے دنوں میں اگر یہ امینڈمنٹ اگر پاس ہو جائیں گے تو اس کو سراسر یہ جو پوری پراپرٹی کو ہڑپ کر گورنمنٹ اپنے قبضے میں لینے کی ایک بہت بڑی سازش اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ جو وقف ٹریبونل ہے، وقف ٹریبونل کے پورے حقوق کو منسوخ کرنے کی ایک سازش اس میں چھپی ہوئی ہے، اور اس جگہ پر ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ یعنی ڈسٹرکٹ جو ضلعادھیکاری جسے بولتے ہیں ڈی سی کو لا کر بٹھانے کی اس میں سازش چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک خاص بات اس میں، جو بوہرا اور آگا خانی جو کمیونٹی ہے، ان کو ایک سپریٹ وقف بورڈ بنانے کا بھی پروویژن اس بل میں دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس بل کو اگر امینڈمنٹ پاس ہو کر ایک ایکٹ ہو کے آ جائے گا تو سینٹرل گورنمنٹ کو سپریم پاور دیا گیا ہے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کو سپریمیسی دی گئی ہے۔ اور اس بل میں اگر امینڈمنٹ کو دیکھیں گے تو فیمیل ریپرزنٹیٹیوز کو اس میں شامل کرنے کی بھی ایک سازش ہے، اور سب سے بڑی بات، نان مسلم لوگوں کو بھی وقف بورڈ میں لے کے آنے کا پروویژن یہ امینڈمنٹ بل میں لایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے سازش کو ہم سمجھنا ہے اور اس کو سخت مخالفت کرنا ہے۔ تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کرناٹک میں آنے والے 13 تاریخ بروز جمعہ
एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का डिसीजन लेके है। तो मैं लिहाजा सभी हमारे कम्युनिटी के लोगों से, मदरस के इदारों के जिम्मेदारों से, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से और पूरे हमारे कम्युनिटी के लीडरों से गुजारिश करता हूँ, हम सब मिलजुल कर एक बहुत बड़े पैमाने पर इसको हम मुखालिफत करना है, ये प्रोटेस्ट में साथ देना है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बिल को हमें किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट होने से रोकने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अगर ये बिल अगर अमेंडमेंट होकर आ गई, हमारे बहुत सारे मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे और ख़बरस्तान गवर्नमेंट हड़पने की चांसेस है। तो इस साजिश को समझे, इस साजिश के खिलाफ हम सब आवाज़ उठाना है। तो ये मेरा एक गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।